رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمين یا رب العالمین. حضرات یہ جو بیانات خمسہ میں نا ہم اس وقت بیان تغییر پر ہیں، بغیر ما قبل کی تفصیلات عرض کیے. بیان تغییر میں کیا ہوتا تھا کہ بیان تغییر میں کلام کے دو حصے ہیں، ایک صدر کلام، ایک عجوز کلام یعنی مؤخر کلام. تو ہوتا یہ ہے کہ مؤخر کلام میں کوئی ایسی بات آ جاتی ہے جو صدر کلام کے مخالف ہوتی ہے، اس میں معنی میں تبدیلی یا تغییر پیدا کر دیتی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بیان تغییر. جیسے ہم نے دیکھا کہ بھئی اس میں تخصیص بھی ہے، اس میں صفت بھی ہے، اس میں شرط بھی ہے، اس میں استثناء بھی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ سب کیا ہے؟ بیان تغییر. اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا، بات پہنچتے پہنچتے پہنچی کہ تخصیص کیا ہے. تخصیص کیا ہے احناف کے ہاں؟ بیان تغییر. کیوں بیان تغییر ہے اور شوافع کے ہاں وہ بیان تغییر نہیں بلکہ تفسیر ہے؟ اس کی وجہ یہ بیان کی انہوں نے کہ احناف کے ہاں عام قطعی الدلالہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر جب ضمنیت کا احتمال ہی نہیں تھا تو تخصیص سے ضمنیت کا احتمال اب پیدا ہو جائے گا نا، تو تخصیص کیا ہوگی؟ بیان تغییر. لیکن یہ محل خلاف کس جگہ ہے؟ جہاں پہلی دفعہ تخصیص کرنی ہے. اور تخصیص کیا کیسے ہوتی ہے احناف کے ہاں؟ نہ وہ شرط سے ہے، نہ وہ استثناء سے ہے، نہ وہ صفت سے ہے، نہ وہ کلام غیر مقارن سے ہے یا غیر مستقل سے ہے. وہ کیا کلام ہوگا؟ وہ لفظی ہوگا، وہ مستقل ہوگا، وہ مقارن ہوگا، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس کی مثال بس یاد رکھیے، احل اللہ البیع وحرم الربا. تو بیع کی تخصیص اللہ نے کلام لفظی مستقل مقارن سے کیسے کی؟ اس میں بتا دیا کہ جب ہمارے ہاں یہ بیان تغییر ہے تو یہ صرف موصولاً ہو سکتا ہے یا مفصولاً بھی ہو سکتا ہے؟ صرف موصولاً، کیونکہ جو بیان تاکید ہے اور بیان تفسیر ہے وہ وصلاً بھی فصلاً بھی ساتھ ساتھ بھی ہو سکتا ہے، بعد میں بھی. لیکن جب بتا دیا کہ ہمارے یہاں تخصیص ہوتی ہی ہے تو اب ان کے ہاں تخصیص کیا ہوگی؟ صرف وصلاً ہوگی. شوافع کے ہاں چونکہ یہ بیان تغییر ہے ہی نہیں، وہ کیا ہے؟ بیان تفسیر. تو بیان تفسیر کیا ہو جاتی ہے؟ وصلاً بھی ہو جاتی ہے، فصلاً بھی ہو جاتی ہے، موصولاً بھی ہوتی ہے اور مفصولاً بھی ہوتی ہے. یہاں تک بات واضح ہے؟ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ قول کہ بھئی تخصیص صرف موصولاً ہوتی ہے مفصولاً نہیں ہوتی، اس پر 3 اعتراضات وارد ہوتے ہیں. یہی ہم نے پڑھا تھا نا، 3 اعتراضات وارد ہوتے ہیں. وہ 3 اعتراضات کیا تھے؟ ایک تھا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ. تو اس کا بھئی اس کے بعد اللہ نے فوری نہیں بتایا، بعد میں تفصیلات بیان کی ہیں جو تبیین ہے اور وہ تخصیص ہے. بقرہ کی تخصیص کیسے کرتی کہ اچھا وہ اس رنگ کی ہو، یوں ہو، وہ ہو. انہوں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ وہ اصلاً تخصیص نہیں ہے بلکہ وہ مطلق تھا، مطلق کی تقیید ہوئی ہے. ہم اس کو نسخ ہی سمجھتے ہیں، ہم اس کو بیان تبدیل کہتے ہیں، ہم اس کو تخصیص کہتے ہی نہیں، ہم اس کو بیان تغییر نہیں کہتے. دوسرا اعتراض کیا ہوا ان کے اوپر کہ بھئی وہ حضرت نوح علیہ السلام کو کہا گیا کہ بھئی آپ اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لیں، اور بعد میں تخصیص کی. وہ تخصیص کیا کی کہ انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح. تو اس کا جواب انہوں نے کیا دیا تھا کہ اصلاً وہ اہل میں شامل ہی نہیں تھا. کیوں شامل نہیں تھا؟ اس لیے کہ اہل سے مراد نسبی نہیں تھے بلکہ ایمانی رشتے والے لوگ تھے. اس اعتراض پر کچھ اشکالات وارد ہوئے تھے، وہ بھی ہم نے دیکھ لیے. لیکن خلاصہ کیا ہے کہ احناف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے بھی ہمارے اوپر کوئی اعتراض واقع نہیں ہوتا. یہ دوسری مثال تھی. آج ہم ہیں تیسری مثال میں، اور اس کے بعد ایک اہم مبحث ہے جو ہم دیکھیں گے. تو بات واضح یہیں تک تھا نا. الثالث. اب ہم الثالث سے کیا پڑھ رہے ہیں؟ ثالث سے کیا مراد ہے؟ ثالث نمبر 3، تیسرا اعتراض. احناف پر جو 3 اعتراض تھے ان میں سے ہم نے 2 دیکھے. تیسرا اعتراض وہ کیا ہے؟ فرمایا الثالث ان قوله سبحانه وتعالى انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جس کی تم اور تمہارے معبود سب جہنم کا ایندھن ہوں گے. ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوا؟ کہا کہ ماں جو ہے، ذرا غور کیجیے، عامۃ لکل معبود سوا. انکم کے بعد آیا تھا وما تعبدون. ہم دیکھ چکے ہیں کہ ماں کلمات عموم میں سے ہے.
تو تم اور تمہارے سوا جتنے تمہارے معبود ہیں. تو ایک صاحب تھے جن کا نام تھا عبداللہ ابن زبعہ، مشرک تھا. اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا، اور قرآن میں بھی آیا کہ بھئی انہوں نے شور مچایا کہ اچھا عیسیٰ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. تو اگر تم کہتے ہو کہ تم اور سارے معبود، تو پھر حضرت عیسیٰ کی بھی عبادت ہوتی ہے، حضرت عزیر کی بھی ہوتی ہے، یہ سب بھی ہمارے ساتھی. تو کیا کہا اس نے؟ قال عبداللہ ابن زبعہ الیس ان عیسیٰ و عزیر والملائکہ قد عبدوا من دون اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام اور ملائکہ کی عبادت نہیں ہوئی اللہ کے سوا؟ افَتَرَاهُمْ يُعَذَّبُونَ فِي النَّارِ، تو آپ کا خیال یہی ہے کہ انہیں بھی عذاب دیا جائے گا آگ میں. فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى، تو پھر اللہ کا یہ قول نازل ہو گیا، إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّ الْحُسْنَى أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ، کہ وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے حسنہ سبقت لے جا چکی ہے، یعنی ایک کلمہ حسنہ ہم نے فیصلہ فرما دیا ان کے بارے میں، وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے. أُولَٰئِكَ عَنْهَا مبعدون. فخص کلمۃ ما، تو اللہ نے کلمہ ما کی تخصیص کر دی، بهذه الآیۃ متراخیا، اس آیت کے ذریعے جو بعد میں آئی ہے. متراخی ہے، وصلاً ہے کہ فصلاً ہے، موصولاً ہے کہ مفصولاً ہے؟ کہا کہ مفصولاً ہے. تو گویا یہ اعتراض احناف پر ہو گیا. بات واضح. اب اس کا جواب کیا؟ فأجاب بقوله، تو امام نصفی نے اپنے اس قول کے ذریعے جواب دیا، کیونکہ آگے امام نصفی کی عبارت آ رہی ہے. وَقَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمْ يَتَنَاوَلْ عِيسَىٰ، کہہ رہے ہیں ما تعبدون میں عیسیٰ پہلے ہی شامل نہیں تھے علیہ السلام. کیوں شامل نہیں تھے؟ لا انه خص، یہ نہیں ہوا کہ وہ مخصوص ہوئے ہیں، خاص کیا گیا ہے. بقوله تعالی ان الذين سبقت لهم من الحسنى، اس قول کے ذریعے وہ مخصوص نہیں ہوئے، پہلے ہی شامل نہیں تھے. یہ تو صرف امام نصفی کا جواب ہے. شارح کی وضاحت کیا کہتے ہیں؟ لأن کلمۃ ما لذوات غیر العقلاء، ما جو ہے وہ تو غیر عاقلوں کے لیے آتا ہے. بات واضح. انکم وما تعبدون من دون اللہ، تو من اور ما میں فرق ہے. تو لہذا یہاں ماں کے اندر من والے معبودین شامل ہی نہیں تھے. اچھا یہ جواب اس پہ غور کیجیے آپ کے ٹھیک ہے. فرعون اس لیے اصل میں جہنم میں نہیں ہے کہ وہ من یا ماں میں تھا، وہ تو اپنے کفر کی وجہ سے. یعنی اگر آپ کہیں گے کہ فرعون کیوں جہنم میں ہے، تو فرعون جہنم میں کیوں ہے؟ لِأَنَّهُ كَانَ كَافِرًا. لیکن بہرحال اس پہ غور کیجیے، ابھی شاید کچھ عرض کریں. تو فرمایا وَنَحْوِهِ لَمْ يَدْخُلْ فِي عُمُومِ كَلِمَةِ مَا، یہ سب کلمہ ماں کے عموم میں داخل ہی نہیں تھے. لَكِنَّ ابْنَ الزَّبَعْرَ، یہ جو صاحب تھے، انما سأل تعنتا وعنادا، انہوں نے تو یہ سوال تنگ کرنے کے لیے اور عناد کرتے ہوئے کیا تھا. وَلِذَا قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ما اجہل، بہرحال روایت ثابت نہیں، ما اجہلک بلسان قومک، تمہیں تو اپنی قوم کی زبان نہیں آتی. اما علمت ان ما لغیر العقلاء ومن للعقلاء، یہ تو خود کلام ہی بتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ساری اس طرح کی اصطلاحات جو ہے نا عربی زبان کی تدوین اور اس کے قواعد کے مدون ہو جانے کے بعد کی باتیں ہیں. ما للعقلاء ومن لغیر العقلاء، اور عقلاء اور غیر عاقلوں کے. لہٰذا بہرحال محدثین نے بھی یہی کہا کہ یہ جو تفسیر ہے نا نیچے بلکہ شاید کہا بھی ہے کہ قول الاسقلانی ابن لا اصل له، اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے. من طرق ثابتہ ولا واہیہ، کہہ رہے ہیں نہ کوئی ثابت طرق ہے نہ کوئی طرق نہیں ہے. مطلب ایسی پتہ چلا کسی نحوی کا کلام ہے، کسی نحوی نے کہا ہوگا، یعنی یا کسی نے مجلس میں بیٹھ کے یوں کہا ہوگا کہ جب یہ آیت آئی ہوگی تو اس نے یوں کہا ہوگا کہ یبن الزبعرہ ما اجہلک بلسان قومک، تو کسی نے حدیث کر دیا. جیسے ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی اے فرعون تمہیں اتنی بات نہیں پتہ، تو بعد میں کسی مفسر نے یا کسی نحوی یا لغوی نے یہ بات کہی ہوگی تو جیسے وہ منسوخ ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں ہے. اچھا یہ بات ہو گئی، یہ انہوں نے جواب دے دیا. یہ بھی جواب درست ہے. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، یعنی کہ ما عموماً غیر عقلاء کے لیے آتا ہے، من عموماً عقلاء، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے ما عقلاء کے لیے بھی آ سکتا ہے. بلکہ خود جو تفسیر ہے والشمس جو فرمایا والشمس وضحاها، کیا ہے وہ
والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا والسماء وما بناها والسماء وما بناها. وہاں ایک مشہور تفسیر سلف سے بھی موجود ہے والسماء ومن بناها مراد ہے آسمان اور اس کے بنانے والے کی. تو ما سے کون مراد ہے؟ من. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها أي ومن سواها فألهمها. اس لیے آگے آیا نا پھر اس نے الہام کیا. کس نے الہام کیا؟ جس نے بنایا. فجورها وتقواها اس کے فجور اور اس کے تقوی کو. تو بعض نے کہا کہ بھئی انکم وما تعبدون من دون اللہ میں جیسے کہا کہ یہ اصل میں طاغوت مراد ہے. طاغوت کون ہوتا ہے؟ کہا کہ طاغوت وہ ہوتا ہے جو اپنی عبادت پہ راضی بھی ہو. یعنی ہر وہ ہستی جس کی عبادت کی گئی چاہے وہ حجر ہے شجر ہے بشر ہے فرشتہ ہے جن ہے جو بھی ہے وَهُوَ رَاضٍ بِعِبَادَتِهِ وہ شامل ہے. تو انکم وما تعبدون من دون اللہ وهم راضون عنہ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہ اپنی عبادت کی دعوت دی ہے نہ اس پر راضی ہیں. وہ تو برات کرتے ہیں تو وہ اس میں شامل ہیں. اور بھی جوابات دیے گئے لیکن خلاصہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اس میں یہ تخصیص مخصیص کوئی نہیں ہے. اصول فقہ جب ہم پڑھتے ہیں اس کی جو جس طرح آپ بتاتے ہیں مطلب تو سمجھ آ جاتا ہے لیکن ان دا اینڈ وہ مطلب اپنے مقصد کا نکال لیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. مجھے مقصد ہے کہ آپ ماں من کا آپ نے فرق بتایا پھر ماں کا اوکھلا کے لیے بھی آتا ہے. اسی طرح پچھلی آیات جو ہم نے نماز کی پڑھی تھی سورہ فاتحہ کی اس میں بھی نہ ہمیں صلاح کا پتہ ہے نہ ہمیں سورہ فاتحہ کا پتہ. وہ تو ہمیں شارع نے بتایا نا اور شارع کی حدیث کو ہم قرآن کی حدیث سے اسے ٹکرا رہے ہیں. ہاں اس میں وہ دیکھیں نا اس میں اصل میں وہ پھر شاید خلط مبس ہو گیا. اصل میں ہم شارع کی حدیث کو نہیں ٹکرا رہے. شارع کے دو اقوال ہم تک پہنچے. دو اقوال سے مراد ہے ایک اس کا عمل تواتر کے ذریعے پہنچا اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن ہاں تواتر میں تو تھی لیکن تواتر میں اس کی حیثیت کیا تھی فرض کی تھی یا بعد. یعنی مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی وضو کیا ہے تو آپ تو مزمزہ بھی کرتے تھے آپ تو استنشاق بھی کرتے تھے آپ تو پورا ہی وضو کرتے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے اعمال کیے ہیں کبھی نہیں چھوڑے. آپ نے تہجد کی نماز نہیں چھوڑی آپ نے بہت سے عمل لیکن ہم نے اب فرق کر لیا نا کہ یہ فرض ہے یہ واجب ہے اور یہ سنت ہے اور یہ مستحب ہے. یہ کیوں کیا؟ ہم کہیں گے تواتر سے ہم تک پہنچی ہے سبھی ہمارے لیے فرض ہونی چاہیے. تو ہم کہیں گے نہیں ایسا تو نہیں ہے کیونکہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو فرض کی حیثیت سے جاری کیا ہے اس کے لیے اہتمام الگ کیا اس کو نشر کرنے کا. جس کو فرض کی حیثیت سے نہیں کیا جاری اس کو نشر کرنے کا اہتمام الگ کیا. اس بنیاد پہ ہمارے سامنے فرق کیا ہو گیا کہ شارع سے جو چیزیں مروی ہیں جو اسانید مروی ہیں یا جو اعمال مروی ہیں کچھ ان میں تواتر ہے کچھ میں تواتر نہیں. اس بنیاد پہ فرق ہوتا ہے. نہیں اس میں مجھے سمجھ تو نہیں آتی لیکن اسی طرح یہ اس کی جو حدیث تھیں جس طرح وہ حضرت عائشہ کی ایک حدیث پڑھی تھی آپ نے خطانان والی اس میں بھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے محب التوابین و محب المتطہرین ٹھیک ہے نا وہ حدیث جو تھی تو اس میں تو ہوا یہ تھا کہ جو روایات موجود تھی نا مسل ختان یا اس طرح والی اس میں صحابہ کی دوسری روایات بھی موجود تھی. اس میں تو ترجیح قائم کرنی ہوتی ہے. اس کو ایکسپلین کر رہا ہوتا وہ مطلب اپنے مقصد کا نہیں اصل میں یا تو یہ ہوتا ہے نا کہ شریعت آنے سے پہلے امام ابو حنیفہ نے اپنا کوئی مقصد طے کر لیا ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ شریعت سے پہلے انہوں نے کچھ مقاصد نکال لیے تھے. وہ تو فہم نہیں ذرا غور کیجیے گا. نہیں اگر آپ اس میں وہ جگہ سمجھیں گے نا تو بڑی بات واضح ہو جائے گی. یعنی اصل میں شریعت آئی ہے شریعت میں فقہاء تک مختلف روایات پہنچی بات واضح. اب کچھ روایات انہوں نے دیکھا کہ جمع نہیں ہو سکتی. ابھی ان کے ہاں ذہن میں کوئی مقصد نہیں ہے کہ میرا طے شدہ نقطہ نظر کیا ہے. انہوں نے کہا روایات جمع نہیں ہو سکتی. بعض فقہاء نے جمع کا ایک طریقہ اختیار کیا بعض فقہاء نے جمع کا دوسرا طریقہ اختیار کیا. بس اب ہم نے یہ سمجھنا ہوتا ہے نا کہ بھئی ہم فلاں فقیہ کو دیکھ رہے ہیں تو اس نے جمع کا کیا طریقہ اختیار کیا. تو اب یہ طریقہ اس نے اختیار اس لیے نہیں کیا تھا کہ اس نے پہلے سے کچھ پری کنسیوڈ آئیڈیاز ثابت کرنے تھے بلکہ اس نے کیوں اختیار کیا کہ بھئی نصوص کو جمع کرنے کے لیے مجھے کچھ اصول اور ضوابط چاہیے. ایسا ہی اصول اور ضوابط اس نے کہا کہ بھئی میرے خیال میں ہم اگر وہ خبر ضنی درجے میں ہم تک پہنچی ہے ایک نے کہی دو نے اس کے مقابلے میں جو خبر زیادہ قوت کے ساتھ آ رہی ہے اسے ہم ترجیح دے دیں گے اس کے اوپر اگر وہ جمع نہ کر سکے ہم. اسی طرح امام مالک نے کہا بھئی انہوں نے کہا کہ بھئی ایک دو
ہمارے پاس خبریں واحد آ رہی ہے لیکن میں نے تو عمل اہل مدینہ دیکھا. ابھی میں اب آپ کو مثال دیتا ہوں. امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا کہ نماز میں تلاوت جب آپ نے شروع کرنی ہے نا تو آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ لوگ پڑھتے ہیں نا بسم اللہ بھی جہری پڑھتے ہیں فرض نمازوں میں یعنی جہری نمازوں میں. امام مالک نے فرمایا علیہ الرحمہ کہ میں مدینہ میں موجود ہوں. مدینہ میں ہم نے عمل تابعین سے دیکھا ہے, انہوں نے ہم نے تبع تابعین سے تابعین سے اور صحابہ سے اور مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ فعل چلا آ رہا ہے, کوئی بھی جہرن بسم اللہ نہیں پڑھتا. اب لیکن روایات ان تک پہنچی ہیں صحیح جس سے امام شافعی استدلال کر رہے ہیں. امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا تو استدلال یہ ہے کہ بھائی یہ تو ہونی پڑھنی ہے. امام مالک کہہ رہے ہیں, امام ابو حنیفہ بھی یہی کہہ رہے ہیں نہیں پڑھنی. بس امام مالک اور امام ابو حنیفہ میں فرق یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں سرن پڑھ لو. امام مالک کہہ رہے ہیں فرض نماز میں مکروہ ہے کہ بسم اللہ پڑھی جائے, بسملہ پڑھنی نہیں ہے. کیوں نہیں پڑھنی؟ انہوں نے کہا ہمارا عمل یہی ہے. اب یہ کیا ہوا؟ اب آپ دیکھ رہے ہیں روایات میں تضاد ہو گیا نا. اب فقیہ کیا کرے گا؟ فقیہ کوئی رائے اختیار کرے گا کیونکہ وہ مجتہد ہے. اس میں وہ دیکھے گا کہ بھئی میرے پاس اتنے ادلہ جمع ہو گئے ہیں, میں دیکھتا ہوں ان میں سے زیادہ قوی دلیل کون سی. کہتے ہیں یہ جو عمل اہل مدینہ ہے یہ میرے خیال میں زیادہ قوی دلیل ہے, اس لیے کہ یہ تو تواتر کے ساتھ آ رہا ہے اور یہ خبر 1 2 3 سے لوگوں نے سنی ہوئی ہے, پتہ نہیں ہمیں نہیں پتہ, تو ہم نے اس پہ ترجیح دے دی. اسی طریقے پر احناف کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے پہلے سے کچھ اپنا مقصد طے نہیں کرنا. نصوص میں جو اجتہادی امور ہیں ان کو دیکھنے کا ایک طریقہ ہے, وہ دیکھنے کا طریقہ ہمارے پاس جب پہنچتا ہے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ بھئی ہم تروڑ مروڑ کے احناف کے موافق ثابت کر رہے ہیں. وہ اصلاً کیا ہے کہ ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ احناف نے اس طریقے کو کیسے دیکھا ہے, یعنی امام ابو حنیفہ کا منہج استدلال کیا تھا, یہ مراد ہوتی ہے. تو اس کو اگر آپ اپنی اصلی جگہ پہ رکھیں گے, جس طرح بھی آپ نے آخری کی بات کی کہ مرد اور ماں کا فرق ہے اور اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ ماں غیر عاقل کے لیے تو اس میں ہم تخصیص کر دیں. انہوں نے اپنا تخصیص کی نہیں, انہوں نے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے تخصیص یہاں ضرورت ہی پیش نہیں آئی کیونکہ تخصیص تو ہوتی جب ماں کے اندر حضرت عیسیٰ داخل ہوتے. ہاں یہ اب ان کا ہے نا کچھ لوگ, ہاں لیکن یہ واقعتاً قوی دلیل ہے نا, اس لیے کہ اہل لغت کہتے ہیں کہ لوگ تو پھر دلیل ہی ہے نا. ہاں اس کا مطلب ہے پہلے سے طے شدہ کوئی خیال نہ ہوا, دلائل میں دیکھا جاتا ہے کس میں قوت ہے کس میں قوت نہیں. اب اس کو کون ڈٹرمن کرے گا کس میں؟ ہاں یہ لغت سے طے ہوتا ہے. ہاں یہ بالکل زبردست بات ہے آپ کی, یعنی یہ کون طے کرے گا کہ قوت اس میں زیادہ ہے اس میں زیادہ ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو متفقن علیہ ہوں گی, یعنی لغت کے کچھ مسائل ایسے ہوں گے جو متفقن علیہ ہوں گے. اس میں قوت کیسے طے ہو رہی ہے کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا اور اہل عرب کا استعمال یہی تھا بس. مجھے اصول فقہ جتنے بھی پڑھے ہیں اس سے پڑھ کے یہ احساس میرا زیادہ ہو گیا کہ یہ سب ٹھیک ہے. ہاں یہ بات بالکل درست ہے, یعنی اصول فقہ یہ سب ٹھیک ہے, یہ سب ٹھیک. اس میں اختلافات اور اعتراضات ہاں یہ اختلافات ہم ویسے نہیں کر رہے جیسے ہم عیسائیوں یا کسی اور پہ کر رہے ہیں. یہاں تو مسلمانوں کے جو آپس میں بھائی لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ مسائل ہیں جو اجتہادی ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں نا بیان تغییر میں داخل ہے کہ بیان تفسیر میں داخل ہے, یہ تخصیص, یہ کوئی لڑائی نہیں ہے, کوئی لڑائی نہیں ہے, اس لیے کہ یہ محض وہ اختلاف ہے جس کی بنا اجتہاد پر ہے. لیکن ہمیں یہ معلوم تو ہونا چاہیے نا کہ اب آپ دیکھیں کہ امام ابو حنیفہ نے اگر یہ کہا ہے اور امام شافعی نے یہ کہا ہے, ان کے پیچھے مناہج کیا تھے, استدلال کا طریقہ کیا تھا, تو ہم یہاں بتائیں گے کہ ان کے استدلال کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے تخصیص کو بیان تغییر میں شمار کیا ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے, اور انہوں نے کس میں شمار کیا؟ اور اگر انٹائٹ ہم دیکھیں کہ دونوں کے استدلال کا طریقہ ٹھیک تھا. ہاں بالکل, اس لیے ٹھیک کہنے کے 2 معنی ہوتے ہیں. ٹھیک کہنے کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ سب ٹھیک کہہ رہے ہیں, سب ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہاں سب ٹھیک سے مراد یہ کہ سب اللہ کے ہاں مقبول ہیں, سب اللہ کے ہاں مأجور ہیں. لیکن ہو سکتا ہے ایک کی رائے غلط ہو دوسرے کی درست ہو, اور ان مسائل میں غلطی سے گناہ نہیں ہوتا, یہ بات بھی درست ہے. اور دونوں طرف ہی ویسے علماء موجود ہیں, یعنی کچھ علماء یوں کہہ دیں گے کہ جس رائے تک مجتہد کے اجتہاد نے پہنچایا وہ ٹھیک ہے اس کے لیے, اس کو کہتے ہیں مصوبہ, یعنی وہ سب آراء کو ثواب قرار دیتے ہیں. کچھ کہیں گے نہیں, رائے صحیح ایک ہوتی ہے لیکن ان مسائل میں غلطی کرنے والا بھی کیا ہوتا ہے, مأجور, اس کو بھی اجر ملتا ہے. وہ جو آپ سے میں فرمایا نا اذا اجتہد الحاکم فاصاب فلہ اجران وان اخطأ فلہ
اجر واحد. نہیں یہ سارا پڑھنے سے میں ایک ہمارے جیسے بندے کے لیے اپنے جیسے بندے کے لیے ایک تو کلیئرٹی آف تھاٹ آ رہی ہے. ہاں یہ تو بس یہی چاہیے. واٹ ایور دے ہیو ڈن از رائٹ تھنگ. تو پھر جب ہمیں یہ بتایا لیکن واٹ ایور سے مراد کچھ پتہ بھی چلنے چاہیے کہ واٹ ایور ہے کیا. چل رہا تھا, لیکن اس میں جب یہ بتایا جاتا ہے کہ دس از رائٹ دس از رانگ. دس از رانگ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ رائے ہے کہ جس میں غلطی پر بھی انسان اللہ کا ولی شمار ہوتا ہے. یعنی مراد یہ سیدھی بات ہے. یعنی امام شافعی بھی انشاءاللہ اللہ کے ولی ہیں, امام ابو حنیفہ بھی اللہ کے ولی. ہاں اگلی بحث میں بڑی مشکل تھی, وہ ذرا غور سے دیکھیں تو اس سے کلیئرٹی آف تھاٹ اور پیدا ہو جائے گی. وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہاں دیکھیں ابھی ہم نے دیکھا بیان تغییر میں تخصیص بھی ہے. اچھا بیان تغییر میں نا استثناء بھی ہے. استثناء کے حوالے سے نا پہلے سمجھ لے تاکہ بعد میں آسانی ہو جائے. استثناء ہوتا کیا ہے؟ اہل لغت میں اختلاف. وہ دیکھیں یہ جو بنیاد ہے نا یہ اہل لغت کے اختلاف کی وجہ سے. یعنی استثناء کیا ہوتا ہے؟ یعنی مثال کے طور پہ آپ کہیں ہم نے بہت ہی موٹا علیہ الف درہم, ٹھیک ہے, الا میاں. یہ کیا ہے جملہ؟ اس میں بیچ میں آ رہا ہے استثناء, ٹھیک ہے. اہل لغت نے کہا کہ استثناء ہوتا کیا ہے. ایک گروہ نے کہا کہ استثناء ہوتا ہے تکلم بالباقی. تکلم بالباقی کا مطلب کیا ہے؟ تکلم بالباقی. تکلم بالباقی کا مطلب یہ ہے کہ استثناء کو نکال دینے کے بعد جو بچتا ہے نا, جو بچتا ہے بولنے والے نے بس وہی بولا ہوتا ہے. یعنی گویا الا میاں جو ہے نا اس کو ہم نے نکال دیا اور ہم نے کہا کہ باقی کیا بچا ہے؟ 900 درہم. تو گویا بولنے والے نے یہ کہا ہے کہ علیہ 900 درہم. یعنی استثناء کی حقیقت کیا ہے؟ تکلم بالباقی. گویا یہ والا حکمن خارج ہو گیا. بولیں گے آگے حکمن کا لفظ آئے گا, اس سے مراد یہ ہے حکمن یہ موجود ہی نہیں ہے. کیا ہے؟ موجود ہی نہیں. دوسری رائے یہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فقہ حنفی میں رائے یہ ہے تکلم بالباقی. تکلم بالباقی استثناء کی حقیقت ہوتی ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ استثناء کی حقیقت تکلم بالباقی نہیں ہے. استثناء کی حقیقت ہے الاثبات والنفی. الاثبات والنفی کیسے ہوتی ہے اثبات و نفی؟ اس کو طریقے کو کہتے ہیں معارضہ. یہ امام شافعی علیہ الرحمہ کا طریقہ ہے اور یہ بھی اہل لغت کا قول ہے. یعنی آپ یہ والا جو ہے نا اثبات والنفی اور تکلم بالباقی یہ یعنی یہ اہل لغت کا اختلاف ہے. اصلا یہ اختلاف اصلا امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا نہیں ہے, لیکن امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا یہ اختلاف بناء علی اختلاف اہل اللغہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ الاثبات والنفی اور معارضہ. دیکھیے امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ جو تم نے کہا نا کہ تکلم بالباقی ہے, تکلم بالباقی نہیں پورا ہی بولا ہے اس نے حکمن. یعنی تب بولا تو اس نے الا میاں اور علیہ الف درہم بولا تو پورا, لیکن حکمن کیا ہے؟ تکلم بالباقی. وہ کہتے ہیں نہیں, حکمن بھی کیا ہے؟ اس نے کہا علیہ الف درہم, پھر اس نے کہا الا میئۃ فإنه ليس علیہ. آگے جملہ کیا محذوف ہے؟ فإنه ليس علیہ. اچھا یہ دو جملے آپس میں ٹکرا گئے ہیں نا. یعنی آپ نے کہا علیہ الف درہم, یہ کیا بتا رہا ہے؟ میرے اوپر کتنے 1000 کا قرض ہے. یہ بتا رہا ہے میرے اوپر 1000 کا نہیں ہے 900 کا ہے. تو ٹکراؤ ہو گیا. معارضہ کس کو کہتے ہیں؟ ٹکراؤ ہو گیا. جس درجے میں ٹکراؤ ہوا ہے وہ گر جائے گا. بات واضح؟ جس درجے میں ٹکراؤ ہوا وہ گر جائے گا. تو پہلے آپ نے کہا اس بات, پھر آپ نے کیا کہا؟ نفی. یعنی آپ نے اس بات کس کا کیا؟ الف درہم کا. پھر آپ نے کہا الا میئۃ. تو اس بات اور نفی میں ٹکراؤ ہوا, دونوں بیک وقت موجود ہیں. اس بات اور نفی میں ٹکراؤ ہوا اور پھر ٹکرانے کے بعد جو باقی رہا وہ ثابت ہو گیا. اس سے فرق کیا پڑے گا وہ آگے ہم دیکھیں گے.
اس میں مثالیں بھی آئیں گی، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ موقف کس کا ہے؟ امام شافعی علیہ الرحمہ کا، کہ اس نہیں یہ والا فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ، یہ والا ہاں معارضہ والا، یہ معارضہ والا جو موقف ہے یہ امام شافعی کا ہے کہ استثناء کی حقیقت ہے اس بات اور نفی، اور ان کے ہاں کیا ہے؟ استثناء کی حقیقت ہے تکلم بالباقی، لیکن نتیجہ تو دونوں کا ایک ہی ہے، دونوں کا ایک ہی نتیجہ ہے، لیکن فرق کیا پڑے گا؟ فرق یہ پڑے گا کہ ایک شے ہے عبارت النص، ایک ہے اشارت النص، بات بات ہے۔ اب مثال کے طور پہ امام شافعی نے اعتراض کیا، وہ اعتراض بھی آ گیا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بات واضح۔ دیکھیے اگر آپ یہ کہیں کہ استثناء ہے تکلم بالباقی، تکلم بالباقی، اور اس بات اور نفی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس جملے کا مفہوم بنے گا، امام شافعی فرماتے ہیں یعنی ان کی فقہ والے، لا الہ غیر اللہ۔ آپ کہیں گے دونوں میں کوئی فرق ہے جیسے لا الہ غیر اللہ، لا الہ الا اللہ میں؟ بتائیے، تو کوئی اور بھی تو نہیں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں الہ مگر اللہ، آپ اس کو امام شافعی کے طریقے پہ بولیں، وہ کیا تھا؟ معارضہ، معارضہ میں اس بات اور نفی ہے، آپ کہیں گے کوئی الہ نہیں ہے، یہ ایک جملہ، دوسرا اس سے ٹکرا رہا ہے الا اللہ فإنہ الہ، تو آپ نے اللہ کی الوہیت کا اس بات کیا ہے نا۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے ہاں اصل میں کیا ہے؟ تکلم بالباقی، گویا آپ نے استثناء بولا ہی نہیں ہے، تو آپ اصل میں کہہ رہے ہیں لا الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اچھا، لیکن اس میں یہ نہیں پتہ چل رہا کہ اللہ الہ ہے کہ نہیں، بس یہ فرق ہے، سمجھ میں آ رہی؟ لا الہ الا اللہ میں اگر آپ اس میں طریقہ علی سبیل المعارضہ لیں تو مطلب بنے گا کوئی معبود نہیں ہے، یہ الگ بات ہے، میں نے اس بات کیا ہے کہ اللہ الہ ہے، اس میں اس بات ہے، اس بات اور نفی، لیکن اس میں تکلم بالباقی میں کیا ہے کہ آپ نے نفی کی ہے الوہیت کی غیر اللہ سے، اللہ کے لیے اس بات نہیں کیا اس کا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ فرق ہے نا دونوں جملوں میں کہ نہیں فرق؟ بڑا فرق ہو گیا۔ ہاں کافی فرق ہو گیا۔ تو لا الہ نہیں، فرق اس معنی میں ہوا کہ لا الہ الا اللہ کو آپ کس طریقے پر استثناء میں سمجھ رہے ہیں، آپ اس کو تکلم بالباقی کہہ رہے ہیں تو مفہوم یہ ہو جاتا ہے، اگر آپ اس کو اس بات اور نفی کے، اس لیے عموماً علماء کیا کہتے ہیں علم الکلام میں کہ کلمۃ التوحید کیا ہے؟ اس بات و نفی۔ احناف پر یہ اعتراض آئے گا کہ آپ کے قول سے تو لا الہ الا اللہ کا سلسلہ ختم، کیا ختم ہو جائے گا؟ اللہ کی توحید کا اس بات نہیں ہوگا، بات واضح۔ اس کو احناف کیسے ڈیل کریں گے وہ بھی ہم دیکھیں گے، وہ کریں گے، لیکن وہ بتائیں گے کہ اس عبارت میں ہمارے طریقے پر جس کو ہم نے کیا کہا ہے؟ تکلم بالباقی، غیر اللہ سے الوہیت کی نفی عبارت النص ہے، یعنی کلام اس لیے لایا گیا ہے، یہ جو پتہ چل رہا ہے نا کہ اللہ بھی الہ ہے، یہ پتہ چل رہا ہے اس سے، لیکن یہ عبارت النص کے درجے میں پتہ نہیں چل رہا، یہ اشارت النص کے درجے میں پتہ چل رہا ہے۔ ایک بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، پھر بھی اعتراض رہے گا، پھر اعتراض کیا رہے گا کہ بھئی کلمہ جو توحید ہے لا الہ الا اللہ، اس میں خدا کی اس جو الوہیت کا اس بات ہے وہ عبارت النص کے درجے میں نہیں ہو رہا، اشارت النص کے درجے میں ہو رہا ہے۔ اس کا جواب وہ کیا دیتے ہیں؟ اس کا جواب وہ یہ دیں گے کہ دیکھو کلام لانے کا مقصود یہ نہیں تھا کہ اللہ کی الوہیت کا اس بات کیا جائے، ہم کانوا مقرین بھی، وہ تو مانتے تھے، غور کیجیے انہوں نے کیسے اس کو دیکھا، وہ تو پہلے ہی مان رہے ہیں، وہ پہلے ہی مان رہے ہیں کہ اللہ تو الہ ہے، تو کلام کیوں لایا گیا ہے؟ خدا کی الوہیت کے اس بات کے لیے نہیں، ہم کانوا معترفین بھی، پھر کیوں لایا گیا ہے؟ غیر اللہ سے نبی کے لیے، تو یہی عبادت اللہ سے سمجھ میں آ رہی؟ لا الہ الا اللہ میں اصل مقصود عبادت کا خدا کے لیے الوہیت کا اس بات نہیں ہے، غیر اللہ سے الوہیت کی نفی ہے، خدا کی الوہیت تو مخاطب اور مخاطب میں متفق علیہ ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی؟
تکلم بالباقی. یہ اب ڈاکٹر صاحب جو آپ کہہ رہے تھے نا، اگر آپ جا کے لغت کی کتابیں دیکھیں تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ اہل لغت میں خود اختلاف ہے اس پر. حقیقت استثناء کیا ہوتا ہے؟ اب سمپل سا لفظ ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ غیر اللہ. ہمارے خیال میں اس میں کوئی فرق ہونا نہیں چاہیے کسی درجے میں، اور پہلی نظر میں تو لا الہ غیر اللہ کا فرق نہیں ہے، بات واضح. لیکن اب اگر آپ استثناء کی حقیقت میں آپ کہیں لا عالم الا الغزالی، بات واضح، لا عالم الا الغزالی، اگر آپ اس کو امام شافعی کے طریقے پر لیں گے تو امام غزالی کے علم کا ثبوت ہوگا علی سبیل المعارضہ، اثبات اور نفی. اور اگر آپ اس کو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے طریقے پر لیں گے لا عالم الا الغزالی، تو اس میں کیا ہے؟ غزالی کے علم کا اثبات ہے کسی درجے میں اشارت النص کے طریقے پر. لیکن اصل مقصد اس کلام کے لانے کا وہ بتائیں گے کہ مقصد یہ ہے کہ غزالی کے سوا سب سے علم کی نفی کر دی جائے. باقی غزالی میں ہے کہ نہیں یہ ہم بات بتائیں گے، بات واضح ہے کہ تو یہ اب یہ بحث آگے آ گئی. خلاصہ اس کا یہی جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ آپ نے جیسے یعنی دو مذاہب ہیں، آپ سمجھ لیں. ایک ہے تکلم بالباقی، یہ پہلا ہے، اور دوسرا ہے یہ معارضہ والا. یہ احناف کا مسلک ہے، اور یہ جو ہے یہ شافعی کا. بات بات اب آپ غور کیجیے ویسے جا کے استثناء میں ہوتا کیا ہے. عبداللہ صاحب استثناء کے بارے میں آپ غور کیجیے گا. اب ذرا اس کو پڑھیے، امید ہے کہ یہ بات واضح ہے. ثم کہتے ہیں لما کان بیان التغییر منقسما الی الشرط والاستثناء، جب بیان تغییر منقسم تھی شرط اور استثناء میں. وقد مضى بیان الشرط فی بحث الوجوہ الفاسدہ، کہہ رہے ہیں شرط کا بیان پہلے گزر چکا ہے وجوہ فاسدہ میں. وجوہ فاسدہ سے کیا مراد تھی؟ مفہوم مخالف. جو ہم نے مفہوم مخالفت دیکھا تھا تو انہوں نے بھی مفہوم مخالفت میں ہم نے دیکھا، اور ہم نے بھی شاید دیکھا ہے کہ ایک ہوتا ہے مفہوم شرط، ایک ہوتا ہے مفہوم لقب، مفہوم فلاں فلاں. تو کہہ رہے ہیں شرط کا بیان ہم نے وہاں کر دیا تھا. اب ذرا استثناء پر غور کرو، بات سمجھ میں آ رہی؟ توری کا ذکر ہو یا طرح کا ذکر ہو تو پھر امام صاحب نے اس کا ذکر ترک کر دیا. کون سے امام صاحب نے؟ نصفی علیہ الرحمہ. واشتغل ببحث الاستثناء، اور استثناء کی بحث شروع کر دی. فقال، کہتے ہیں اب یہ پہلے نا عبارت پڑھ لیں امام نصفی کی پوری، کیا ہے؟ والاستثناء يمنع التكلم بحكمه بقدر المستثنى فجعل تكلما بالباقي بعده. سمجھ آ رہی؟ کہہ رہے ہیں استثناء جو ہے وہ روکتا ہے تکلم سے حکمن. حکمن سے مراد یہ ہے کہ بول تو رہا ہے نا وہ، یعنی آپ کہیں کہ وہ بولنے سے روکتا ہے تو بول دیا اس نے، پورا جملہ بولا ہے اس نے، تو پھر کس معنی میں روکے گا؟ وہ حکمن روکے گا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ والاستثناء يمنع التكلم بحكمه بقدر المستثنى، کتنا روکے گا حکمن بولنے سے؟ کتنا؟ بقدر المستثنى. اچھا آگے وہ وضاحت کرتے ہیں کہ یہ جو بقدر المستثنى ہے متعلق بالتکلم. یہ کس کا متعلق ہے؟ نہیں یمنع التکلم، تکلم بکم، کتنا؟ بقدر المستثنى. کأنہ قال، جیسے کہ وہ گویا کہ وہ کہہ رہے ہیں والاستثناء یمنع التکلم بقدر المستثنى مع حکمہ، کہ وہ روکتا ہے قدر مستثنی کے کلام سے اس کے حکم کے ساتھ. بات والے یعنی مراد کیا ہے؟ کأنہ لم یتکلم بقدر المستثنی اصلا، گویا کہ اس نے وہ بولا ہی نہیں تھا. اصل میں اس نے بولا ہی کیا تھا؟ ہم نے کہا تھا نا یہاں علی الف درہم الا 100، تو گویا اس نے الا 100 بولا ہی نہیں. اس نے شروع میں ہی کیا کہا ہے؟ تکلم بالباقی رہے گا تو آپ وہ کیا نکالیں گے؟ تکلم بالباقی. علیہ 900 درہم، 900 درہم اس نے بولا تھا، وہ اس نے بولا ہی نہیں. اچھا فجعل تکلما بالباقی بعدہ ای بعد الاستثناء، فاذا قال له یعنی فلاں کے علی 1000 درہم الا 100 فکأنہ قال، گویا کہ اس نے یہ کہا ہے لہو علی 900. بات واضح؟
فقدر المیت کأنہ لم یتکلم بھی، کأنہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ حکمن ہے نا اصلا، ورنہ بولا تو ہے اس نے، بولا تو ہے، کأنہ لم یتکلم بھی ولم یحکم علیہ کما کان فی التعلیق بالشرط لم یتکلم بالجزاء حتی وجد الشرط۔ اس کا کیا مطلب؟ یہ ایک اور مسئلہ ہے لیکن صرف اشارہ کرنا بتا دیتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے ہاں اگر کوئی شے شرط پر معلق کر دی جائے تو گویا اس نے وہ کلام ابھی بولا ہی نہیں ہے، جب شرط آئے گی تو تب بولے گا۔ یعنی مثال کے طور پہ وہ طلاق کی مثال ہی چلتی ہے، وہ ہے انت طالق ان دخلت الدار، تو گویا کیا کہا جائے گا، اس نے طالق کہنے کو معلق کس پر کیا ہے، گویا اس نے ابھی بولا ہی نہیں، کب بولے گا وہ انت طالق ان دخلت۔ سمجھ اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ امام ابو حنیفہ کہیں گے کہ اگر وہ کہے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں، انت طالق ان تزوجتک، اگر میں نے تم سے شادی کی تو تم، امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بولا ہی نہیں ہے، بولا ہی نہیں، تو لہذا جب وہ بولا ہی نہیں ہے تو کیا ہوگا، جیسے ہی شادی کرے گا طلاق ہو جائے گی۔ امام شافعی یہ فرما رہے ہیں بول دیا اس نے، بول دیا ہے تو بولتے وقت کوئی ایسا محل ملنا چاہیے جس پر وہ کلام صادق آ سکے، اس وقت تو اس کی بیوی ہے ہی نہیں، لہذا کلام کیا ہو جائے گا، اچھا ان دخلت الدار میں وہ بیوی تو موجود ہے نا جس پر وہ کلام اثر انداز ہو سکتا ہے، انت طالق ان دخلت الدار، وہاں تو اختلاف سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ وہ امام شافعی بھی یہی کہیں گے، کیونکہ کلام منہ سے نکلا، انہوں نے کہا نکل گیا ہے ابھی، شرط کے بعد نہیں نکلے گا، ابھی وہ اس پر پہنچ گیا ہے لیکن معنی کی وجہ سے رکا پڑا ہوا ہے۔ ادھر کیا ہوا ہے کہ جب اس نے بولا تو وہ کلام پہنچا ادھر، تو وہ دیکھا کہ یہ تو بیوی نہیں ہے، طلاق کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کلام کیا ہو جائے گا، لغو۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کیا کہیں گے، لغو تھوڑی ہوگا، وہ کلام تو اس نے بولا ہی نہیں ہے، حکمن، جیسے ہم یہاں کہہ رہے ہیں کہ جیسے اس نے لم یتکلم بالباطل، اس نے حکمن وہ کلام بولا ہی نہیں ہے، تو وہ بولے گا ہی کب، حکمن، جب وہ شادی کرے گا۔ ایک ہی بات کر رہے ہیں، فرق ہو گیا نا، ایک میں طلاق واقع ہو جائے گی شادی کرتے، ایک میں نہیں ہوگی، کیسے ہو جائے گی جب وہ لفظ کہہ رہے ہیں، وہ تو امام شافعی کہہ رہے ہیں، اور امام ابو امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بولا ہی نہیں ہے ابھی، جیسے ہی شادی کرے گا نا خود بخود فائر ہو جائے گا، ٹش۔ وہ تو اس نے اپنی بیوی کے لیے کہا، بیوی تو وہ ہے ہی نہیں۔ یہی تو بتا رہے ہیں، وہ بتانا ہی چاہ رہے ہیں، آپ غور کیجیے گا، اس میں اختلاف کیا ہوا، شرط پر جب آپ کلام معلق کرتے ہیں تو کیا کلام آپ بول چکے ہیں یا حکمن ابھی آپ نے بولا ہی نہیں؟ ہاں، اگر آپ کہیں امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں حکمن بولا ہی نہیں، تو وہ کب بولا جائے گا، جیسے ہی وہ بیوی بنے گی۔ جیسے یہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں بولا تو ہے نا وہ پورا کلام، لیکن حکمن گویا وہ نہیں بولا۔ اسی طرح شرط کی مثال لے کر آئے ہیں کہ شرط پر جب آپ معلق کرتے ہیں تو گویا نہیں بولے، امام شافعی کیا فرما رہے ہیں، بول گئے۔ دقیق سے مسائل ہے فقہ میں کہ وہ طلاق ہوئی نہیں ہوئی، وہ دماغ کے پانے میں، لیکن یہاں سمجھنے کے لیے ضروری تھا کہ یہ بات واضح ہونا، کیونکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کما کان فی التعلیق بالشرط لم یتکلم بالجزاء حتی وجد الشرط، جیسا کہ اس نے جب معلق کیا شرط سے تو گویا جزا اس نے بولی ہی نہیں ہے۔ جزا کیا ہے، جواب شرط، یعنی ان دخلت الدار فانت طالق، تو جواب شرط گویا اس نے بولا ہی نہیں ہے، حتی وجد الشرط، یہاں تک کہ شرط پائی جائے۔ لیکن اس وقت ہمارے سمجھنے کی کیا بات تھی کہ بھئی استثناء کیا ہے، تکلم بالباقی، ٹھیک ہے، کأنہ لم یتکلم الا 100 و1000 درہم، بلکہ اس نے گویا بولا ہی کیا ہے، 900 درہم۔ آگے چلو، جو بھی تکلم ہوتا ہے اس کی کوئی بنیاد تو ہونی چاہیے نا، کوئی چیز تو ہونی چاہیے نا، ایسے تو بہت اور بول ہو سکتا نا، میں آپ کو کہوں میں آپ کو 10,000 دوں گا جب مجھے فلاں جگہ بزنس میں سے پیسے ملیں گے، میرا بزنس ہی کوئی نہیں۔ ٹھیک، تو وہ امام ابو حنیفہ کہیں گے کہ جب یہ آپ نے ابھی خاموش ہے، آپ نے کچھ نہیں کہا، جیسے ہی آپ کو وہ بزنس شروع کریں گے اور پیسے مل جائیں گے تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو تو پہلے تو وہ بزنس ہی نہیں کیا، یہ تو دوسرا وہ اور مسئلہ ہے، وہ آپ کی دیانتداری پر کوئی بھی حکم ہوگا، فار ایگزامپل کسی نے نماز پڑھی ہے تو وہ تبھی پڑھے گا جب وہ بالغ ہوگا، اس کا مطلب تو یہی ہوا۔ وہ اور مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے کہ جیسے بلوغ جو ہے نا وہ شرط ہے، ٹھیک ہے، ہاں وہ ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ گویا کہہ رہے ہیں کہ ان بلغ فصلی
کہنے کا آپ کا مطلب یہ ملتی جلتی بات ہے، سوچنا پڑے گا. وعند الشافعی رحمہ اللہ تعالی یمنع الحکم بطریق المعارضہ. اب یہ عند الشافعی کیا چیز ہے؟ یعنی ہم نے پڑھا تھا نا الاستثناء یمنع التکلم بحکمہ، یہ ان کے ہاں کیا ہے، امام شافعی علیہ الرحمہ کے ہاں یمنع الحکم بطریق المعارضہ، گویا حکم سے وہ روک رہے. دونوں صورتوں میں ہوں گے 900 ہی اس کے اوپر، یعنی امام شافعی بھی 900 ہی کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں جو حکم الف سے روکا گیا ہے وہ تکلم بالباقی کے اصول پر ہے یا معارضت کے اصول پر ہے، کہ دو کلام تھے اور دو آپس میں ٹکرائے، نفی اور اثبات. تو نفی اور اثبات میں ٹکرانے کے بعد جو شے رہ گئی جس میں نفی اور اثبات کا ٹکراؤ نہیں ہو رہا تھا وہ باقی رہ گئی. تو باقی کیا رہ گئی؟ تسمیت ربیہ. اب کیا کہتے ہیں؟ یعنی ان المستثنى قد حکم علیہ اولا فی الکلام السابق. پہلے تو اس نے کلام سابق میں مستثنیٰ پر حکم لگایا تھا. کس مستثنیٰ پر؟ میاں ربیہ جو ہے نا، میاں ربیہ وہ مستثنیٰ ہے. پہلے کلام سابق میں اس نے میاں کو بھی حامل کیا ہوا تھا. جب اس نے کہا لی علیہ لہو علیہ الف درہم، تو وہ جو بعد میں اس نے مستثنیٰ نکالا ہے وہ پہلے شامل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اچھا پھر اس کو نکالا کیسے؟ کہتے ہیں ثم اخرج بعد ذلك بطریق المعارضہ، پھر اس کو نکال دیا معارضت کے طریقے پر. معارضت کا آگے بتائیں گے کہ کیونکہ اہل لغت کہتے ہیں ان کی دلیل کے طور پہ کہ استثناء نفی اور اثبات ہوتا ہے. یعنی پہلے اس نے کہا 1000 روپے ہیں ان کے میرے ذمہ میں، تو میں نے وہ جو 100 نکالنے تھے وہ بھی ڈال دیے اندر. پھر میں نے کہا نہیں سوائے 100. تو پھر میں نے کیسے نکالا؟ میں نے 2 جملے بولے ایک ساتھ. میں نے ایک جملہ بولا کہ ان کے میرے اوپر 1000 ہے، پھر میں نے کہا 100 نہیں ہے. 2 جملے بول دیے، دونوں آپس میں ٹکرا گئے، نفی اور اثبات ٹکرا گئے. تو ٹکرانے کے نتیجے میں باقی کتنے رہ گئے؟ 900. یہ ہے اعلیٰ طریق المعارضہ. فکان تقدیر قولی، تو کہہ رہے ہیں اب جو بات مقدر ہو کے یعنی سامنے آئے گی وہ بات کیا ہے؟ جو جملہ محذوفہ تھا جو ہم مقدر کریں گے وہ یہ ہے لفلان علی الف درہم الا 100 فانها لیست علیہ. وہی جو ہم نے کہا تھا نا فانه لیس علیہ. تو اب آگے مقدر کیا ہے؟ یہ 2 جملے ہو گئے. وہ کہیں گے یہ 100 میرے اوپر نہیں ہے. فان صدر الکلام یوجبها، صدر کلام 100 کو بھی ثابت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ کر رہا. جب اس نے کہا لی علیہ لہو علیہ الف درہم. والاستثناء ينفيها، استثناء کیا کر رہا ہے؟ اس کی نفی کر رہا ہے. فتعارضا، تو دونوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی نا. فتساقطا، تو دونوں گر گئے. کون دونوں گر گئے؟ بھئی پہلے صدر کلام میں 100 کا اثبات تھا، عجوز کلام میں 100 کی نفی تھی. تو بس کیا ہوا پھر؟ 100 جو ادھر کا 100 تھا وہ اس سے ٹکرا کے گر گئے. تو بس رہ 900 گئے. لیکن یہ گرے کیسے؟ علی سبیل المعارضہ، نہ کہ علی سبیل التکلم بالباقی. اتنی مشکل سے 100 روپے نکالے گئے وہاں سے، تو آسانی سے ہمیشہ سے نکالے گئے. وہ تو آج کل تو ویسے ہی نکل جاتے ہیں استثناء کے بغیر. وقیل فائدہ. اچھا اس میں اب یہ اختلاف بھی ہے کہ بھئی یہ جو آپ نے اتنی مشکل سی بحث بنا لی تکلم بالباقی اور فلانا ڈھمکانا، اس کا کوئی فائدہ کوئی یعنی فروعات میں کوئی فائدہ کسی جگہ پیش نظر ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ایک جگہ لگتا ہے، وہ آگے مثال یعنی ایک جگہ ہے لیکن وہ بھی اس میں بھی اعتراضات ہیں کہ وہ اصلا استثناء ہے ہی نہیں. کیونکہ یہاں ہم جس استثناء کی بات کر رہے ہیں وہ آگے دیکھیں گے وہ استثناء متصل ہے، جہاں مستثنی منہ کی جنس میں سے ہوتا ہے. جیسے آپ نے کہا 100 روپیہ پیسے ہے نا، وہ بھی پیسے ہیں، یہ بھی پیسے، ایک ہی جنس میں سے. آگے جو مثال آ رہی ہے وہ تو استثناء منقطع کی ہے. تو اس پہ اعتراض یہ ہوا کہ یہ اتنی مشکل، اتنا جو بڑا قاعدہ بنا کر اس کے بعد جو اس کی فقہی مثال لائیں وہ بھی استثناء متصل کی نہیں ہے. تو اس لیے وہ آخر میں کہیں گے یہ سب مثالیں بھی نا لا یخلو ھذا عن خدشۃ، یہ بھی اعتراض سے خالی نہیں ہے. لیکن بہرحال بیان کر دیتے ہیں وہ کیا ہے. وقیل فائدتہ، اس لیے کہا قیلا، کہہ رہے ہیں یہ بھی کہا گیا کہ بھئی اس کا فائدہ ظاہر ہوتا ہے اذا استثنى خلاف جنسی، اگر انسان مستثنیٰ کرے جنس کے خلاف. کا قولی، جیسے کوئی کہے لفلان علی الف درہم الا ثوبا. کیا مطلب؟ کہ بھئی میرے اوپر جو ہے وہ 1000 درہم ہے سوائے کپڑے کے. کپڑا تو اب جنس میں سے نہیں ہے درہم کے،
ایسا ہی ہے. فَإِنَّنَا لَا يَصِحُّ الْإِسْتِثْنَاء، کہتے ہیں ہمارے یہاں یہ استثناء شماری کوئی نہیں ہوگا. لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيَانًا، کیونکہ یہ درہم کا بیان تو نہیں نا، ہمارے یہاں تو یہ بیان کی قسموں میں ہے. یہ 100 کہاں سے بیچ میں آ گئے؟ یعنی آپ کہیں میں نے آپ کے 1000 روپے ادا کرنے سوائے 2 جوڑوں کے، کہا جائے گا یہ کلام فضول سے لگا ہے. تو کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں یہ استثناء ہے نہیں اور یہ بیان ہے نہیں. لیکن اندہو کیا ہوگا؟ اندہو سے مراد کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ تو معارضت پہلے ہی لے رہے ہیں، ان کا تو پہلے ہی دونوں جملوں میں لڑائی ہے. ہمارے یہاں تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں، وہاں تو اعلیٰ سبیل المعارضہ کام چل رہا ہے نا. تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے لڑائی اس میں ہم ڈال دیتے ہیں. تو کیسے ڈلے گی؟ وَعِنْدَهُ يَصِحُّ فَيَمْتَنِعُ فَيَنْقُصُ یا يُنْقَصُ مِنَ الْأَلْفِ قَدْرُ قِیمَةِ الثَّوْبِ. فَيُنْقَصُ مِنَ الْأَلْفِ قَدْرُ قِیمَةِ الثَّوْبِ، ہم الف میں سے نا کپڑے کی قیمت نکال دیں گے. اس کپڑے کی جس نے اس نے کہا 500 درہم کا ہے تو ہم 5 درہم نکالتے ہیں. کیوں؟ ان کے ہاں یہ کیوں ہوا ہے؟ لِأَنَّ عَمَلَ الْإِسْتِثْنَاءِ كَالدَّلِيلِ الْمُعَارِضِ، کیونکہ ان کے ہاں استثناء مانند دلیل معارض کے تھا نا، بیان نہیں تھا. وہ کیا تھا؟ معارضہ، اثبات اور نفی. تو اثبات اور نفی تھی ان کے ہاں، کسی بھی شے میں ہو سکتی. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 10,000 نہیں ہے، کپڑا ہے، ٹھیک ہے، وہ الگ جملہ ہے، یہ الگ جملہ. تو وَهُوَ بِحَسْبِ الْإِمْكَانِ کہہ رہے ہیں، اور یہ دلیل معارض پر ہم عمل کیسے کریں گے؟ جتنا امکان میں ہے. تو یہاں امکان میں کیا ہے؟ وَالْإِمْكَانُ هَاهُنَا فِي نَفْيِ مِقْدَارِ قِیمَتِ، اس کی قیمت کی نفی کا تو ایک ہے نا کہ ہم نفی کر سکیں. پیسوں میں سے ہم کپڑے ڈائریکٹ تو نہیں نکال سکتے، لیکن اس کی قیمت تو نکال سکتے ہیں. تو ڈائریکٹ پیسے نکالنا تو ہمارے امکان ہی میں نہیں ہے کہ ہم ہاں، لیکن قیمت نکالنا تو ہمارے امکان میں. وَلَا يَخْلُو هَذَا عَنْ خَدَشَةٍ، یہ جو ہے نا نیچے بھی آپ پڑھ لیجئے گا. خلاصہ یہ بھی اعتراض، اس میں بھی اعتراضات ہیں. مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ کہہ سکیں کہ یہ مثال چل جائے گی، یہ بھی شاید مشکل سے ہی چلے گی، کیونکہ یہ استثناء متصل کی اصلا مثال ہے ہی نہیں. اور استثناء جو محل خلاف ہوا ہے کہ وہ تکلم بالباقی ہے یا سبیل معارضہ والا ہے، وہ استثناء متصل کا آگے یہ بات آ جائے گی. تو جب یہ محل نزاع ہی سے بات خارج ہو گئی ہے تو پھر مثال لانے کا بات سمجھ میں. کیونکہ استثناء منقطع میں تو سب کو معلوم ہے کہ وہ ایک الگ انڈیپینڈنٹ جملہ ہوتا ہے، لیکن اصل مسئلہ تو تھا استثناء متصل میں، جس میں آپ مستثنیٰ کو مستثنیٰ منہو کی جنس میں سے نکالتے ہیں. ایک جیسی جنس ہونی چاہیے نا، آپ نحو میں بھی یہی پڑھتے ہیں. استثناء متصل ہوتا ہے یا غیر متصل، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ منقطع. آگے نا امام شافعی کی دلیل آ رہی ہے لِإِجْمَاعِ أَهْلِ اللُّغَةِ عَلَىٰ أَنَّ الْإِسْتِثْنَاءَ مِنَ النَّفْيِ إِثْبَاتٌ وَمِنَ الْإِثْبَاتِ النَّفْيُ. ٹھیک ہے نا، کہہ رہے ہیں کہ اہل لغت کہتے ہیں کہ استثناء اگر نفی سے ہوگا تو اس بات ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ تو اس بات ہو گئے، اور اگر اس بات میں سے ہو تو نفی ہو جائے گا. کیا مطلب؟ علیہ جو بھی ہم نے کہا 1000 درہم الا میاں، تو اب میاں کی نفی ہو گئی اس بات میں سے. اور اگر نفی پہلے ہو تو بعد میں آنے والے کا کیا ہو جائے گا؟ اس بات. دونوں صورتوں میں یہ اس بات اور نفی ہے. یہ کس کی دلیل ہے؟ آگے فرماتے ہیں ھذا دلیل للشافعی، یہ امام شافعی علیہ الرحمہ کی دلیل ہے. آگے نا اس پر بھی تھوڑی سی بات چل رہی ہے، وہ پھر اگلی دفعہ مکمل ہوگی. ٹھیک ہے، ہاں وہ امام شافعی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اہل لغت کا اجماع نہیں. آگے بتائیں گے ہمارے پاس بھی اہل لغت کی دلیل موجود ہے. وہ کہتے ہیں اصل میں دعویٰ اجماع نہیں ہوتا. یہ جو مثال دی پیسوں میں کپڑے کی، یہ مثال کیوں دی گئی؟ اس میں اس کو وہ یہ دکھانے کے لیے کہ آخری آپ کا اور شفافے کا جو اختلاف ہو گیا، اس کا کہیں فروعی معاملات میں جو اثر ظاہر ہوتا ہے، تو وہ اثر ظاہر کرنے کے لیے بتایا کہ ہمارے ہاں وہ کلام ہی لغو ہو جائے گا، ان کے ہاں وہ کپڑے کی قیمت بیچ میں سے نکالیں گے. لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مثال بھی اتنی قوی نہیں ہے، اس لیے کہ محل نزاع استثناء متصل تھا اور یہ مثال استثناء منقطع کی ہے. تو مثلا ہمیں یہ دونوں چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ کی بات ضرورت ہے. اس کیس میں تو اگر یہ والی مثال ہوتی ہے تو امام شافعی کے نزدیک کیا ہوگا؟ یہاں کون سی یہی بتا کوئی جملہ یہ بولتے ہیں کہ 1000. ہاں تو بتائیں قیمت نکال لی جائے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں بے قدر امکان ہمارے ہاں کیا ممکن ہے، کپڑے تو 1000 میں سے نہیں نکال سکتے، کپڑوں کی قیمت نکال سکتے، ہم نکالتے ہیں. ایک اور وجہ سے نہیں، یعنی وہ کہہ رہا ہے میرے اوپر 1000 روپے ہیں سوائے 2 کپڑوں کے. یہ 2 الگ الگ جملے ہیں، دونوں ٹکرا گئے. اچھا ٹکرانے میں کیا ہوگا؟ ساقط ہو جائیں گے. لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ تو الگ الگ جنسوں میں سے ایک دوسرے کو ساقط کیسے کریں گے؟
تو پھر انہوں نے کہا کہ امکان بھی یہ ہے نا کہ ہم کپڑوں سے مراد کیا لے لیں، قیمت لے لیں، تو قیمت یہاں پہ ثابت کر دیں. یہ اللہ اکبر. اچھا یہ تو ابھی چل رہا ہے.